کانوں میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں گی، کتنی پیاری پیاری صدائیں ہوں گی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نیت کر لیجئے کہ اب ان کانوں سے گانے نہیں سنیں گی، موسیقی کی آواز ان کانوں میں قصداً داخل نہیں ہونے دیں گے. اسلام بھائی یہی نیت کریں. اور نمازیں قضا کرنے کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو نیت کر لیجئے کہ نمازیں ابھی سے نمازوں کی پابندی شروع ہو، بلکہ ابھی سے قضاء عمری بھی شروع. بتانے کی حاجت نہیں ہے کسی کو آپ کو کہ میرے ذمہ قضاء عمری ہے، میں قضاء عمری ادا کر رہی ہوں یا ادا کر رہا ہوں. آپ جو ایک ترتیب ہے اسے شروع کر دیں. الحمدللہ میل سنت کی کتاب اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ، اسلامی نماز کے احکام. یہ مشورہ بھی آپ کو دینا تھا کہ اپنے ساتھ یہ دونوں کتابیں لے جانا مت بھولیے گا، نماز کے احکام اور اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ. دیکھیے وہاں مطالعے کا وقت ملتا ہے، واقعی ملتا ہے، وہ مل جاتا ہے وہاں وقت. تو مطالعہ کریں کیونکہ علم دین سیکھنا یہ افضل ترین عبادت ہے. اور وہاں تو مکہ تو مکہ ہے کہ حرم پاک کی ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے. تو وہاں علم دین خود آپ سیکھیں، مطالعہ کرو. میل سنت کے الحمدللہ جو کتابیں ہیں یہ بہت آسان ہیں، عام آدمی اس کو پڑھ بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے. بیانات اور VCDs ہیں وہ اپنے ساتھ لے جائیں. تو وہاں ان کا مطالعہ دیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں. اگر آپ مطلب یہ سارا حساب کتاب آپ نہیں بنائیے نا تو ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ وہاں پھر کیونکہ شیطان تو شیطان ہے نا وہاں بھی لگا ہوا ہے. تو ادھر وہ عجیب و غریب قسم کی صحبتیں وہ بیٹھک ہو جاتی ہے کا سلسلہ. اب بیٹھے ہیں تو کوئی مطلب ایسا ایم لے کر نہیں کر مقصد کوئی مقصد لے کر جانا چاہے. اسی طرح اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نماز کے احکام اور اپنے جو کتاب بتائی اسلامی بہنوں کی نماز، اگر اس کا وہاں پر اپنے قافلے والوں کو درس دے دیا کرے، کیونکہ کچھ روم میٹس بن جاتے ہیں، ایک روم میں اسلامی بھائی رہتے ہیں، کچھ میں اسلامی بہنیں رہتی ہیں، تو روزانہ اگر روزانہ سنت بھی ساتھ ہو جی درس ہو جائے، روزانہ سنت کا درس ہو. جیسے آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی، ایک نیکی مکے کی لاکھ نیکی، کتنی نیکیاں مل جائیں گی. تو یہ ساری نیتیں کرنے ابھی سے نیت کر لیں کہ میں ابھی سے تبدیلی اور بس وہ جائیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پہلی حاضری آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں ہوگی. اور وہاں جب آپ پہنچیں گے، پہلے تو جدہ آپ نے پہنچنا ہے، وہاں کا بھی ایک اپنے کسٹم پروسیجر یہ آلموسٹ تقریباً سیم ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہاں رش بہت ہے، ہر ملک کی فلائٹیں اتر ہی رہی ہوتی ہیں تو وقت لگتا ہے. صبر کا دامن ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا. یہ پورا سفر ہی صبر کا ہے سب. جتنا آپ کے اندر صبر ہوگا انشاءاللہ برکتیں ملتی جائیں گی. بے صبری کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے حجاج کو دیکھا گیا وہ شکوے کرتے ہیں، یہ لڑائی ہو جاتی ہے. اب جیسے حج ٹرمینل کا آپ نے فرمایا، جدہ ایئرپورٹ پر کافی تاخیر ہو جاتی ہے بعض اوقات، کیونکہ پوری دنیا سے فلائٹس آ رہی ہوتی ہیں. اب بسوں میں آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، بعض اوقات 6-6 8-8 گھنٹے جدہ ایئرپورٹ پہ بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن انتظام ہوتا ہے. تو اگر حاجی یہ ذہن بنا کر ہی جائے کہ اب میری نیکیوں کا شروع ہو گیا ہے تو میں بس درود پاک پڑھتا رہوں، اگر 8 گھنٹے بیٹھنا ہے تو کچھ تلاوت کر لوں، نمازیں پڑھ لوں گا، نماز کی بھی جگہ ہوتی ہے، نوافل پڑھ لے. تو انسان جلدی اگر نہ مچائے اور صبر کا دامن رکھے تو انشاءاللہ. اور یہ حدیث پاک یاد کر لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، من سمتا نجا. بخاری شریف کی حدیث ہے جی، من سمتا نجا، جو چپ رہا اس سے نجات پائی. تسبیحات میں درود پاک پڑھتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، لبیک سبحان اللہ. لبیک کی فضیلت چلے میں آپ کو سناتے تھا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے. عرض کی گئی کیا جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے
ارشاد فرمایا ہاں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری سرے تک جو بھی پتھر درخت اور ڈھیلا ہے وہ سب لبیک کہتے ہیں. تو کتنا پیارا یہ ورد ہے, کتنا پیارا وظیفہ ہے. حاضر ہوں اس کا ترجمہ ہے لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک, ہاں میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. ان الحمد, بے شک تمام خوبیاں, والنعمت, اور نعمتیں, لک والملک, تیرے لیے ہیں اور تیرا ہی ملک ہے. لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. تو لبیک کی صدائیں اب وہاں مصروف ہے. لبیک کی صدائیں میں لبیک کی ظفر ستار گونجتی ہے فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر ستار گونجتی ہے. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ کس کا نام آیا. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ جدہ ایئرپورٹ پر بڑے تسلی اور سکون کے ساتھ آپ اپنے معاملات سے فارغ ہوں. پھر باہر نکلنے کے بعد بس کا انتظار کرنا ہوگا, بس آئے گی, آپ کے معلم کی بس ہوگی, وہ جو ان کا ایک پروسیجر آپ پروسیجر ہونے دیں. آپ کے یقیناً قافلے کے اندر امیر قافلہ بھی ہوں گے, تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی اطاعت لازم رکھیں کہ اطاعت کے ساتھ سفر ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوب کو برکت ملے گی. مگر ایک بات یاد رکھیے, پورے سفر میں کہیں بھی نماز قضا نہ ہو جائے آپ کی. بہت اچھی بات ہے. ہاں, نماز کا اہتمام رکھیے. یہ ساری رش بہت ہے, تھکن بہت ہے, سفر بھی تو دیکھیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو شعر یاد آ رہا ہے, گرمی ہے تپ ہے درد ہے کل گرمی ہے درد ہے تپ ہے, گرمی ہے تپ ہے درد ہے کل فتح سفر کی ہے. ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت گھر کی ہے. ہم کو تو ان کے ساتھ, ہم کو تو ان کے سائے میں آرام ہی سے لائے, ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. ہمیں تو ہیلا بہانا کرنا نہیں ہے. نمازیں ایک بھی ہماری نہ چھوٹے انشاءاللہ عز و جل. اور اسلامی بہنیں بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کریں, اسلامی بھائی بھی نمازوں کی حفاظت کریں. آپ کے ساتھ اگر مدنی بننے ہیں تو ان کو بھی اپنے ساتھ نمازیں پڑھائیں, کہ یہیں سے ان کی تربیت کا ایک سلسلہ جاری ہے. پھر معلم کی بس کے ساتھ جب مکہ مکرمہ پہنچیں تو مکے آنے سے پہلے تیاری کر لیجیے گا. مکے پہنچ رہے ہیں, اس مقدس گلیوں میں پہنچ رہے ہیں, اس پاکیزہ فضاؤں میں پہنچ رہے ہیں, اس حرم پاک میں داخل ہو رہے ہیں جس کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. اور یہ ڈرنے والی بات بھی عرض کرتا چلوں کہ وہاں کا ایک گناہ 1,00,000 گناہ ہے. تو احتیاط محتاط وہاں بھی, مطلب آپ اگر تسلی کے ساتھ مارا ماری نہیں کریں اور سکون کے ساتھ رہیں تو بس میں آپ کو اپنے مقام پر اتارنا ہے. سامان ہم اپنی حفاظت سے اپنے ہاتھ میں لیں, اور آپ کے ساتھ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں پردے کے حوالے سے بھی ضرور خیال رکھیں کہ وہاں بدنگاہی آپ سے نہ ہو, کہ
یہ ایک مسئلہ حضور بتائیے کہ اسلامی بہنیں تو وہاں ان کو تو ہے حکم یہی ہے کہ چہرہ کھلا رکھو، مرد کو حکم ہے کہ نگاہ نیچے رکھے. اب عادت تو تھی نہیں نگاہ نیچے رکھنے کی، بڑی آزمائش ہو جاتی ہے حضور. اب پردے وہاں ہے کہ اسلامی پردہ چہرہ کھلا رکھے گی. پردے کا کیا کنسپٹ ہے؟